ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ وہ آسمان پھٹ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، قبریں اکھاڑ دی گئیں، سورج برباد ہو گیا، ستارے سب ختم ہو گئے، پہاڑ ریت بن گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی خود نہیں آتا، کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، اور خود کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن موت اٹل ہے۔ میں نے خود اتنا بڑا حادثہ دیکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا 36 سال کا ایکسرسائز کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مرض، نہ کوئی تکلیف، بس وقت پورا ہو گیا۔ جب آئے گا میرا پیغام تو تم بچ نہیں سکتے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اینما تکونو، لندن میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، سٹیل کی چھتیں، بنکر بنا لو، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون ہے؟ اور میں ایک قطرے پانی سے بنا ہوں، یہ مجھے آنکھیں، یہ میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے پاؤں چل رہے ہیں، میں سوتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ یہ علم سائنسدان اتنی ترقی کر کے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ ابھی تک نیچر میں گم ہیں۔ نیوٹن نے پیش کیا تھا نظریہ کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی، تو 1979 میں عبدالسلام ایک پاکستانی سائنسدان تھا اور 2 امریکن سائنسدان، انہوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ 4 طاقتیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، جس کو ابھی آئنسٹائن کے بعد کا سائنسدان کا درجہ دیا گیا، مر گیا ہے، یہیں کا تھا، اس نے ثابت کیا کہ ایک طاقت ہے، اس ساری کائنات کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ اندھا علم ہے جو اتنی بڑی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ یہ علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ علم ہمارے نبی پر اترا، انہوں نے تمہیں مجھے بتایا کہ بنانے والا کون ہے۔ ان ربکم اللہ، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پالنے والا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے کہ یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ ہے، کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے بنانے والے کا تعارف ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، سورج چاند کو گھمایا، چاند میں ٹھنڈک رکھی، سورج میں گرمی رکھی، ستاروں میں گردش رکھی، کہکشاؤں سے کاری کائنات کی چھت کو بھر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ،
اور آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ستارے. شہروں والے تو میں تو دیہاتی آدمی ہوں. جب ہم دیہات میں ہوتے ہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے اور اوپر ستارے چمکتے ہیں تو اس ستارے کی ایک ایک جھلملاہٹ میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. واہ میرے رب تو کیسا ہے. جب 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو پکارتا ہے اللہ ہے. جب سورج ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے کہ اللہ ہے. جب چاند چڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ ہے. بارش کا ایک ایک قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. آسمان پر بادل تہ بتہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر وتصریف الریاح لآیات لقوم یعقلون. آنکھیں کھولو، تمہاری ساری آنکھیں پاؤنڈ پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں جاب پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں یہ لکڑی کے گھروں پر فکس ہیں. کیا تیر مارا ہے لندن آ کے لکڑی کے گھر، اور وہ بھی ٹھک 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 ایک دھکا مارو تو وہ گئے. کیا کمایا ہے یہاں آ کے؟ تمہیں یہاں اپنے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے تو بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے دو گے؟ ماں باپ کو ٹائم کہاں سے دو گے؟ بھرے پڑے ہیں تمہارے اولڈ ہوم. مسلمان مائیں بھی ہیں، میں نے وزٹ کیے ہیں، ہندو مائیں بھی ہیں، سکھ مائیں بھی ہیں، کرسچن مائیں بھی ہیں، سارے بھرے پڑے ہیں. تو اللہ کہتا آنکھ کھول. اس زمین اور آسمان کے بنانے میں کچھ نہ تھا، کیسے بن گیا؟ رفع السماوات، آسمان اٹھا دیے. اس حال میں کتنا سٹیل لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے اتنا آسمان ہے بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون دکھاؤ، کوئی پلر دکھاؤ. ہل تری من فطور، جب پلر نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے، تو کوئی دکھاؤ کہیں سے پھٹا ہوا ہو. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ایک دفعہ دیکھ، 10 دفعہ دیکھ، 1000 دفعہ دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، ساری دنیا کی طاقتور ناسا کی دوربینوں سے دیکھ، تو اللہ کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا. تاروں کی گردش میں پھیر پھیر نہیں دکھا سکتا. سورج چاند کے آگے پیچھے دوڑنے میں تو ہیر پھیر نہیں دکھا سکتا. کیوں کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کو تیرے رب نے حکم دیا چھوٹا ہو جا، بڑا ہو جا، ٹہنی کی طرح ہو جا، 14ویں کو پورا ہو جا، اور پھر گھٹتا چلا جا، اور پھر غروب ہو جا. والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. سورج تو نے نہیں گھٹنا، تو نے نہیں بڑھنا، تو نے بس چلنا ہی چلنا ہے، چلنا ہی چلنا ہے. اور یہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے، چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے. انہیں کون اپنے مدار پہ لے کے چل رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی. اتنا بڑا سورج ایویں چل رہا ہے، اتنا بڑا چاند ایویں چل رہا ہے. اتنے ستاروں بھری کائنات اور ستاروں کی گردش یہ خود بخود چل رہی ہے. ہمارے شاعر تھے علامہ اقبال، ان کا فارسی کا ہے ایک تھوڑی سی ربائی: ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. لوہا پڑا رہے 1000 سال تو اس کے بعد وہ خنجر بن جائے گا. 10,000 سال پڑا رہے تو چھری بن جائے گا. 1,00,000 سال پڑا رہے تو تلوار بن جائے گا. نہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنی حکومت کو قائم فرمایا. للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت تیرے اللہ کی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے. ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے. جو تم چاہتے ہو عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید.
تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا، اے اللہ میں تیری جولی اچ پال کے تمہیں دکھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا، دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ 2 لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج برباد ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی باری آ گئی، سارے دی جند کٹدا رہا ہے، اج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کانپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک۔ اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا ہے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جی
جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام، اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں کہا مولانا صاحب تسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہا ذرا دوڑتا لاتے ہوئے کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نو، ایڈی ساری کھالی نا ایڈی ساری۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تمہیں گھوڑ سوار مارنا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی، تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا، اور شکر ہے زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی وہ کمیں اوکھا ہے تو کمیں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ اے اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن دے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی؟ تو انہوں نے کہا فک و رکب، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئیں، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دا پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دا پہ میرے واسطے کیے۔ تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آ ہی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں، کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا
غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔ ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرض۔ پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو۔ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں تھا یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے، تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے ہے؟ کہا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئے تھے۔ 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے۔ جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا۔ ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے، تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے، سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتے کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہلے، فرشتے پہلی چیکنگ، فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں۔ پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر کچھ، اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لایا۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھو ہمیں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم۔ تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مطالبہ نہ کر۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، یہ مگر نہ پہ جاؤ۔ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں گالیاں دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتا ہے، سر تے کھلوتا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، معاف، موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں جا۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم، رب معاف کر کے خوش ہو رہا ہوتا، اجزا بدلہ لے کے خوش ہونا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا۔